کسی زمانے میں محمد علی جناح اور ہندوستان کی تقسیم کے کٹر مخالف گردانے جانے والے کانگریس کے شو بوائے مولانا ابوالکلام آزاد نے قیام پاکستان کے بعد بانی پاکستان کی سیاسی بصیرت کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہوئے سن 1951 میں خصوصی طور پر بابا قوم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ خیال رہے کہ ابوالکلام آزاد اور محمد علی جناح دونوں 20ویں صدی میں ہندوستانی سیاست کے دو اہم رہنما تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد پاکستان کے قیام کے شدید ترین مخالف تھے، جبکہ دوسری جانب محمد علی جناح تھے جن کی سیاست پاکستان کے قیام کی کوششوں کے گرد گھومتی تھی۔ جناح آزاد سے عمر میں 12 سال بڑے تھے، تاہم دونوں کی سیاسی زندگی کا آغاز کم و بیش ایک ہی زمانے میں ہوا۔ سیاسی میدان میں آزاد کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 1923 میں جب ان کی عمر محض 35 برس تھی، وہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر منتخب کر لیے گئے تھے۔ سن 1940 میں وہ ایک بار پھر انڈین نیشنل کانگریس کے صدر منتخب ہوئے اور 1946 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہندو مسلم اتحاد کے شدید حامی تھے اور متحدہ قومیت، ملی جلی تہذیب اور سامراج مخالف سیاست کے علمبردار تھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے جناح نے اپنا سیاسی سفر شروع کیا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ محمد علی جناح اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا ہندوستان میں ایک ساتھ رہنا مشکل ہے۔ کانگریس کی سیاسی عاقبت اندیشی کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان آل انڈیا مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب دوسری عالمی جنگ کے بعد کانگریس نے وزارتوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تو مسلم لیگ نے اس فیصلے پر یوم نجات منایا اور صرف 3 ماہ بعد پاکستان کے قیام کی قرارداد منظور کر لی۔ کم و بیش اسی زمانے میں ابوالکلام آزاد کانگریس کے صدر منتخب ہوئے تو محمد علی جناح نے انہیں کانگریس کے شو بوائے کا خطاب دیا۔ سن 1946 کے اواخر میں ہندوستان میں عبوری حکومت قائم ہوئی، جس میں انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے نمائندے شامل تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس نے اس حکومت میں آزاد کو وزارت تعلیم کا قلمدان دیا۔ 1947 میں ماؤنٹ بیٹن آخری انگریز وائسرائے کے طور پر ہندوستان آئے تو انہوں نے بڑی سہولت سے پٹیل، نہرو اور گاندھی کو ہندوستان کی تقسیم پر راضی کر لیا، مگر یہ ابوالکلام آزاد تھے جو آخری وقت تک اس تقسیم کی مخالفت کرتے رہے۔ 14 اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان تقسیم ہو گیا اور پاکستان اور بھارت کا وجود عمل میں آ گیا۔ ہندوستان کی نئی کابینہ میں بھی ابوالکلام آزاد وزیر تعلیم کی حیثیت سے شامل تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کے مسلمانوں پر عجیب اداسی اور مایوسی کی کیفیت طاری ہو رہی تھی اور ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اب تقسیم کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا اور انہیں اس پریشانی اور الجھن سے نجات کیسے ملے گی۔ ایسے مایوس کن حالات میں مولانا آزاد آگے بڑھے تاکہ مایوسی کی فضا میں امید کی کرن سے روشنی پیدا کرے اور لڑکھڑاتے قدم تھم جائیں، ہجرت کا خیال دل سے نکل جائے۔ انہوں نے اپنی پر اثر تقاریر سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو وہیں رہ کر زندگی گزارنے کا حوصلہ دیا۔ مولانا آزاد کی آواز میں بجلی کی سی کڑک اور آہنگ تھا، جبکہ محمد علی جناح کی آواز باوقار اور دھیمی تھی۔ دونوں کے شخصی کردار بے داغ اور عامیانہ کمزوری سے بری، دونوں اپنے اپنے انداز میں بے لوث محب وطن تھے اور جذبہ آزادی سے منور۔ اختلاف تھا تو ذاتی نہیں، سیاسی، شخصی نہیں بلکہ نظریاتی۔ شاید یہی تناظر تھا کہ 19 جولائی سن 1951 کو تب انڈیا کے وزیر تعلیم ابوالکلام آزاد نے کراچی میں ایک روزہ قیام کے دوران اس خواہش کا اظہار کیا کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینا اور فاتح پڑھنا چاہتے ہیں۔ انڈین ہائی کمشنر کی کوشش سے حکومت پاکستان نے آزاد کی اس خواہش کو ممکن بنا دیا، چنانچہ انہوں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر فاتحہ پڑھی اور پھول چڑھائے۔ اس موقع پر رئیس امروہوی نے ایک قطعہ تحریر کیا جس کا عنوان تھا حادثے۔ رئیس امروہوی نے لکھا کہ جو حادثہ بھی نہ ہو جائے آج کل کم ہے، ہمارا عہد ہے ایک عہد انقلاب ایجاد، بھلا یہ کس کو توقع تھی قبل ازیں اے دوست، مزار قائد اعظم ابوالکلام آزاد۔ 22 فروری سن 1958 کو مولانا آزاد کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد ان کی تہلکہ خیز کتاب انڈیا ونز فریڈم شائع ہوئی۔ آزاد نے اس کتاب میں لکھا کہ 10 سال بعد میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو تسلیم کرتا ہوں کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کہا اس میں بڑا زور تھا۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کابینہ مشن منصوبے میں فریق تھیں اور ایسا مرکز، صوبوں اور گروپوں میں تقسیم کی بنیاد پر ہی ہوا تھا کہ مسلم لیگ نے منصوبے کو منظور کیا تھا۔ کانگریس نے شک کا اظہار کر کے دانش مندی کا ثبوت دیا اور نہ ہی وہ حق بجانب تھی۔ اگر وہ ہندوستان کے اتحاد کی حامی تھی تو اسے غیر مبہم انداز میں منصوبے کو منظور کر لینا چاہیے تھا۔
پس و پیش نہیں محمد علی جناح کو ہندوستان کی تقسیم کا موقع فراہم کیا۔ اسی کتاب کے آخر میں مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے مفاد کا تقاضا ہے کہ وہ باہم دوستانہ تعلقات پیدا کریں اور تعاون پر عمل پیرا ہوں۔ اس کے سوا کوئی دوسری راہ عمل اختیار کی جائے گی تو تکالیف، مشکلات اور بدنصیبی میں اضافہ ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔